الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل۔ اس باب کا حاصل ہے کہ جب دو ختنے مل جاویں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دو ختنے، اے دونوں کے ختنے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ختنے کی جو مقدار قدر حشفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ممتاز ہیئت عطا کی ہے، وہ صرف اسی لیے کہ اس سے کئی شریعت کے اہم مسائل وابستہ ہیں، اور اس جگہ حص شہوت اللہ نے زیادہ رکھی، وہاں تھوڑا بھی کچھ ٹچ اور مس ہوا کہ انتشار کی کیفیت بنی۔ اتنا حساس وہ ٹکڑا اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے کئی مسائل وابستہ ہے۔ آج کا مسئلہ بھی اسی سے وابستہ ہے کہ مجامعت کرتے ہوئے، میں جمع کو بار بار مجامعت کہوں گا تاکہ کچھ پردہ اس پر ہو جاوے۔ مجامعت کے وقت میں جب بندے نے ابتدا کی، اے ادخل ادخالا ابتدائیا ولم یدر کم قدرا دخل، تو اسی ادراک اور شعور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حصے کو حساس بنایا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ کم قدرن دخل، اگر قدر الحشفہ دخل تو غسل واجب، اور اگر اس سے کم دخل تو غسل واجب نہیں۔ قدر حشفہ دخل تو حلالہ کامل، حلالہ معتبر، ورنہ تحلیل معتبر نہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ رجل کے قدر حشفاہی کے مقابل میں مرأت کے مخرج میں بھی ایک جگہ ہوتی ہے جو ختنے کی کہلاتی ہے۔ وہ ختان المرأت ہے، یہ ختان الرجل ہے۔ عورت کے ختان کو، مرأت کے ختان کو عربی میں خفاز بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اذا التقى الختانان، اے اذا التقى ختان الرجل ختان المرأة وجب الغسل، وجب الغسل۔ اس باب سے اور اس کے بعد والے باب سے اصل میں ایک بات کو، ایک مسئلے کو منقح کرنا ہے۔ منقح یہ کرنا ہے، مسئلہ یہ واضح کرنا ہے اور طے کرنا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے جماع مع الانزال،
اور ایک جمع بدون الانزال. تو مجامعت مع الانزال کا حکم تو معلوم ہے کہ انزال ہو جانے کی وجہ سے غسل واجب ہو گیا. البتہ مجامعت میں کبھی انزال کی نوبت نہیں آتی اور آدمی کسی مجبوری سے جمع سے الگ ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے اکسال. عربی میں جمع بدون الانزال کو کہا جاتا ہے اکسل یکسل اکسال. آپ لغت بنائیں گے تو بن جائے گی، کسل سے بنا ہوا ہے. آدمی اپنی مراد تک پہنچنے میں سستی کر گیا، نہیں پہنچ سکا. اور جمع کی مراد، مجامعت کی مراد، مجامعت کا منتہا وہ ہے انزال. انزال سے پہلے ہی وہ مخرج سے باہر ہو گیا تو کہیں گے مراد کو نہیں پہنچا، سستی کر گیا. ٹرین آگے نکل گئی اور یہ بھی پلیٹ فارم پہ ہی رہ گیا، سو سستی کر گیا کہ نہیں کر گیا. تو عربوں نے اس کا نام رکھا، ایسے نامراد کا نام رکھا، اس عمل کا نام رکھا ہے اکسل یکسلو اکسالن. اور اگر ٹرین پر سوار ہو گیا اور سیٹ پر بیٹھ گیا اور با سکون سفر شروع ہو گیا تو کہتا ہے انزل ینزل انزالا منزلہ، اپنی منزل پر بیٹھ گیا. اب یہ مسئلہ تو طے تھا کہ مجامعت کے ساتھ انزال اگر ہو جاوے تو غسل واجب ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مجامعت ہو، ادخال الذکر فی الفرج ہو، لیکن اکسال کی شکل ہو، یعنی کہ انزال نہ ہو، کسی وجہ سے اس سے پہلے وہ باہر آ جاتا ہے. سمجھا؟ تو غسل واجب ہوا یا نہیں. ابتدا میں اختلاف تھا صحابہ کرام میں، ابتدا میں، بلکہ یوں کہو کہ اکسال کی وجہ سے غسل واجب نہیں تھا، محض انزال کی صورت میں غسل واجب تھا. پھر اکسال کی وجہ سے بھی غسل کو واجب کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں تھوڑا سا اس میں اختلاف ہوا. بعض وجوب غسل کے قائل تھے، مسئلہ 21 سال کا چل رہا ہے، اور بعض عدم وجوب غسل کے قائل تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مسئلہ چونکہ شرمیلا تھا، اسی لیے آج کی زبان بھی مخلوط بالعربی چل رہی ہے. نہیں سمجھے؟ مسئلہ ذرا شرمیلا تھا. ہر چھوٹا بڑا اس کو جانے ایسا تھا نہیں، اور ہر کسی سے اس کی بات کہی جائے ایسا تھا نہیں. کچھ صحابہ کرام کو اس نسخ کا، منسوخ ہونے کا، حکم کے بدل جانے کا پتہ تھا، کچھ کو نہیں تھا. تو پہلے اکسال کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، بعد میں غسل واجب کر دیا گیا. تو اس تفصیل کا کسی کو پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا، اس لیے صحابہ میں دو قول تھا. بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات سے اس کا پتہ لگایا. سمجھا؟ انہوں نے بتایا. پہلے تو حضرت عمر نے بھیجا حضرت حفصہ کے پاس کسی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا. نفس ادخال یعنی جمع بدون الانزال میں کی نوبت کبھی آئی کی نہیں، اور آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا یا نہیں. تو حضرت حفصہ نے کہا کہ میرے یہاں تو کبھی ایسی نوبت نہیں آئی.
حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو عائشہ کہتے میرے یہاں نوبت ایسی بھی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. پتہ چلا کہ 1 سال سے بھی غسل واجب ہوتا. حضرت عمر نے اس کے بعد فیصلہ ہی کر دیا اور کہا کہ اب آج کے بعد سے کبھی بھی سنوں کہ کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے تو درے سے بات کروں گا. بات طے ہو گئی. البتہ روایت پہلے 2 طرح کی تھی. اتبان ابن مالک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ایک مرتبہ میں مشغول تھا, مطالعے میں نہیں مشغول تھا, آج کے عنوان میں مشغول تھا. ایک مرتبہ میں مشغول تھا, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. نہیں سمجھے؟ میں جلدی جلدی آیا, لنگی سیدھی کرتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے. تو آپ نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ آجلنا کا یا ایسا لگ رہا ہے کہ لقد اقحط, بارش ہونے سے پہلے ہی تجھے باہر آنا پڑ گیا. اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہوا کہ وقت سے پہلے آ گیا میں. تو کیا جس آدمی نے, انہوں نے سوال کر دیا کہ کیا جس آدمی نے کو ایسی نوبت پیش آ جاوے کہ انزال کی ابھی نوبت نہیں آئی اور اخراج ہو گیا, اخراج کر لیا اس نے, تو اس پر غسل واجب ہے؟ آپ نے فرمایا انما الماء من الماء لا انما الماء من الماء. غسل کا پانی واجب ہوگا منی کے پانی کے نکلنے سے, دوسرا پانی واجب ہوگا پہلے پانی کے نکلنے سے. تمہارا نکلا نہیں اس لیے بالٹی کا پانی واجب ہوا نہیں, نلکی کا پانی نکلا نہیں اس لیے بالٹی کا پانی واجب ہوا نہیں. سیدھی سی بات. تو اس میں کیا پتا چلا؟ 1 سال سے غسل واجب نہیں. پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی کو ایسی صورت میں چاہیے اپنا ذکر دھو لے اور پھر وضو کر لے, جہاں کہیں کچھ لگا ہو وہ صاف کر لے, بس اتنا حکم تھا. دوسری روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف فرمایا کان رخصتن ثم نہی عنہا. پہلے یہ رخصت تھی کہ جمع بدون الانزال ہو تو غسل ضروری نہیں, پھر بعد میں یہ رخصت اٹھا لی گئی نفس ادخال ہی سے 1 سال سے غسل واجب ہو جائے گا. اب وہ بعد میں پوچھنا کہ کیوں, دلیلیں پوری ہو جائیں. رافع ابن خدیج بھی اپنا واقعہ بالکل اتبان ابن مالک جیسا بیان کر رہے ہیں. کہتے کنتو علی بطن امراتی, کنتو علی بطن امراتی, میں اپنی مرأت کے بطن پر تھا. نہیں سمجھا؟ اور قریب تھا کہ قحط دور ہو جاوے, یعنی شادابی آ جاوے. اتنے میں مجھے باہر نکلنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تشریف لانے کا واقعہ ہے کہ مجھے باہر آنا پڑا. آپ نے آواز دی تو میں نے مسئلہ ہی پوچھ دیا, تو آپ نے فرمایا لا علیک انما الماء من الماء, تمہارے اوپر غسل واجب نہیں. اس کے بعد پھر کہتے ہیں رافع ابن خدیج اس وقت تک تو یہی حکم تھا, لیکن وکان بعد ذلك وامر بعد ذلك بالغسل,
اس کے بعد پھر غسل کا حکم آ گیا. اب مسئلہ صاف ہوتا جا رہا ہے. جی ان سب دلائل سے یہ بات سمجھ میں آئی. کچھ پہلے صفحے میں دلائل ہے, کچھ دوسرے صفحے میں دلائل ہے, کچھ باہر میں دلائل ہے. ان دونوں قسم کی روایات سے پتہ چلا کہ مسئلہ ناسخ منسوخ کا ہے. ابتدا میں اکسال موجب غسل نہیں تھا, بعد میں موجب غسل ہو گیا. سوال, بعد میں موجب غسل کیوں کر دیا گیا؟ نفس اس کا اکسال کو, اکسال کے معنی ادخال محض, شروع میں کیوں غسل واجب نہیں تھا؟ کل بندے نے ایک علت بتائی تھی, غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا کیوں واجب ہے؟ کیا تم میں کسی کو یاد ہے؟ ہاں میں جانتا ہوں ایسی باتیں چشمے والوں کو یاد رہتی, باقی تہجد کی رکعتیں بتاؤں تو نہیں یاد رہتی, اور یہ برابر یاد رہتی ہے. غسل میں پورے بدن پر حتیٰ کہ ناخن کے برابر, بال کے برابر بھی کہیں خشک رہ گئی کوئی جگہ, غسل صحیح نہیں. کیوں؟ انسان جمع میں, انزال میں پورے بدن سے لذت لوٹتا ہے, بدن کے ایک ایک عضو کو لذت آتی ہے, ایک دم مچل جاتا ہے. من ذاق درا ومن لم یذق لم یدرے, جو اس باغ سے گزرا ہے اس کو اس باغ کی ہوا کی کھنکی کا پتہ ہے. ومن لم یذق لم یدرے, اور جس نے کبھی اس وادی کا سفر نہ کیا وہ اس کے پیچ و خم کو, نشیب و فراز کو نہیں جان سکتا. ٹھیک ہے, تو چونکہ اس کا تعلق معالجہ سے ہے, معالجہ کہتے ہیں مباشرہ سے ہے, جب تک مباشرہ تمہیں نہیں ہوگا پتہ چلے گا نہیں. ابھی چاول کی کتنی بھی تعریف کرو, اس کی بریانی ایسی ہے, جب تک رکھو گے نہیں زبان پر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا ہے. صرف رکھ دو دانہ, ساری تقریر کھل جائے گی. من ذاق درا ومن لم یذق لم یدرے. شاعر کہتا ہے شراب کا دیوانہ لذتیں میں نہ شراب, لذتیں میں نہ شناسی بخدا تا نہ چشی. شراب کی لذت جب تک زبان پر نہ رکھو خاک سمجھو گے. تو ذوقیات کا تو یہی حال ہے نا, یہ بھی اس قبیلے ذوقیات ہے, مباشرت. لمبی تا سے اردو میں اس کو کہتے ہیں, ہم نے گول کر دیا, گول کرنے کے لیے. بہرحال غسل میں پورے بدن پہ پانی اس لیے بہانا ضروری ہے کہ پورے بدن سے انسان لذت لوٹتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دیکھ لو, ایک انسان بہت گہرائی سے غور کرو گے, سرسری نظر میں نہیں, تو اس کے باپ سے یا اس کی ماں سے, اس کے گھر کے کسی فرد سے اس کا چہرہ ملتا رہتا ہے. اس کے باپ ہی سے ملاؤ گے نا, کبھی اس کی انگلیاں ملاؤ تو باپ سے مل جائے, کبھی اس کے پاؤں اس کے باپ جیسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ اس کے باپ جیسا ہوتا ہے, اور کبھی تو بالکل ہی چہرہ زیرکس ہوتا, ٹو کاپی. لو رأیت ابی لقلت انما ہوا ہو. نہیں سمجھے؟ ہاں, ایک دم مثلہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انگلیاں بھی اسی جیسی, سب اسی. کیوں؟ اس لیے کہ منی کے 2 قطرے جو نکلتے ہیں وہ پورے بدن سے چندہ کر کے نکلتے ہیں, پورے بدن سے ایک ایک پیسہ چندہ کر کے ایک نوٹ بنتی ہے 100 کی, پھر وہ نکلتی ہے اور رحم میں جاتی ہے, اور پھر گڈو اور منو کے نام سے یاد کی جاتی ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، غسل کا مسئلہ تو ہو گیا، اب ایک بات رہ جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، انما الماء من الماء کا کیا حکم؟ انما الماء من الماء دو تین موقع پر فرمایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتبار ابن مالک کے واقعے میں بھی، رافع ابن خدیج کے واقعے، کہ بالٹی کا پانی تو اس وقت واجب ہوگا جبکہ تمہارا پانی نکلے، نل کا پانی نکلے۔ تو اس کا کیا جواب؟ یہ منسوخ ہے، جواب یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ لیکن ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ انما الماء من الماء کا تعلق نوم منام سے بھی تھا، یقظہ سے بھی تھا۔ یقظہ کے بارے میں تو منسوخ ہو گیا، منام کے بارے میں ابھی بھی باقی ہے، منسوخ نہیں۔ یعنی سمجھے نہیں، آپ کے دماغ میں نہیں آیا؟ انما الماء من الماء کا ترجمہ غسل واجب ہوگا خروج منی سے، خروج منی نہیں ہوا، صرف ادخال ہوا تو غسل واجب نہیں۔ یہ مسئلہ ابھی بھی باقی ہے غسل کے بارے میں۔ کیا ہے؟ کس کے بارے میں؟ وہ خواب کے بارے میں۔ یعنی خواب اگر کسی نے دیکھا کہ میں نے جامعت امرأتن ولیکن لم ينزل، انزال نہیں ہوا، تو بتاؤ غسل واجب ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پتہ کیا چلا غسل کیوں نہیں واجب ہوا؟ اس لیے کہ پانی نہیں نکلا، خروج ماء نہیں ہوا، خروج منی نہیں ہوا۔ تو انما الماء من الماء ابھی بھی زندہ، ابھی بھی محکم ہے خواب کے بارے میں، احتلام خواب کے بارے میں۔ لیکن یقظہ کے بارے میں، جاگنے کے بارے میں، زید اگر اپنی بیوی کے ساتھ جامع ولم ينزل، جامع ولم ينزل، تو بتاؤ غسل واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جامع ولم ينزل تو غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ اچھا، خواب میں اگر جامع ولم ينزل تو غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ تو پتا چلا انما الماء من الماء والی بات خواب کے تعلق سے ابھی بھی باقی ہے، جاگ کے تعلق سے باقی نہیں ہے۔ یہ بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اور ایسا ہے شریعت میں کہ ایک حدیث کسی جز کے اعتبار سے، کسی جہت سے، کسی حیثیت سے منسوخ ہو جاتی ہے اور کسی حیثیت سے وہ حدیث محکم ہوتی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ اس کے دو متعلق تھے، ایک متعلق منام ہے، ایک متعلق یقظہ ہے۔ تو یقظہ کے تعلق سے تو انما الماء من الماء یہ منسوخ ہو گئی، لیکن منام کے تعلق سے یہ حدیث ابھی محکم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان